بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سانس کو زہر دینے کا طریقہ۔ یقیناً آپ نے یہ واقعہ اپنے بڑوں سے ضرور سنا ہوگا۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام ہاجرہ تھا، اس کی شادی ہوئی تو وہ سسرال میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت کم وقت میں ہاجرہ کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں کی شخصیت بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھی اور ہاجرہ اپنی ساس کی بہت ساری عادتوں سے پریشان تھی۔ اس کی ساس ہر وقت ہاجرہ پر طنز کرتی رہتی تھی جو اسے بہت ناگوار گزرتا تھا۔ آہستہ آہستہ دن اور پھر ہفتے گزرتے گئے، لیکن ہاجرہ اور اس کی ساس کے تکرار ہی ختم نہیں ہوئے۔ گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ہاجرہ کا شوہر بھی بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ آخر کار ہاجرہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساس کا برا رویہ اور زیادہ برداشت نہیں کرے گی اور وہ اب ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ اس نے اپنی ایک دوست سے اپنی ساس کے رویے کا ذکر کیا تو اس نے اسے مشورہ دیا کہ ایک عالم بابا رہتے ہیں جو بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس بہت لوگ اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے آتے ہیں۔ تم ٹائم نکال کر آ جانا، ہم اس بابا کے پاس چلیں گے۔ پھر وہ ایک دن گھر سے کسی بہانے سے نکلی اور اس بابا کے پاس چلی گئی۔ ساری کہانی اس اللہ والے کو سنا دی۔ وہ اللہ والے تعویذ دینے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی تھے۔ ہاجرہ نے ان سے کہا کہ وہ اس کو تھوڑا سا زہر دے دے تاکہ ساس والا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ والے کچھ دیر خاموش رہے اور سوچنے لگے۔ تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا، بیٹی، میں اس مسائل کا حل کرنے میں تمہاری پوری مدد کروں گا، لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسے میں تمہیں کہوں گا۔ ہاجرہ اس بات پر راضی ہو گئی۔ اللہ والے اٹھے اور ایک کمرے میں چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں تھیں جو آتے ہی ہاجرہ کو دے دیں۔ انہوں نے ہاجرہ کو کہا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر کا استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ اس طرح سے لوگ تم پر شک کریں گے۔ اسی لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں، یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں زہر گھول دیں گی۔ تم ایسا کرنا کہ ہر روز تم کچھ نہ کچھ اچھا پکانا اور انہیں کھانا دیتے وقت اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا۔ اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک بھی نہ کرے کہ تم نے انہیں مارا ہے تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ان سے لڑائی مت کرنا، ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ ایک ملکہ کی طرح برتاؤ کرنا۔ ہاجرہ یہ سن کر بہت خوش ہو گئی، اس اللہ والے کا شکریہ ادا کیا اور گھر چلی گئی۔ جلدی سے گھر پہنچی کیونکہ اب اسے اپنی ساس کو مارنے کا کام جو شروع کرنا تھا۔ ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے۔ ہاجرہ روز کچھ نہ کچھ اچھا پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اللہ والے نے اس کو کیا کیا سمجھایا ہے اور کس طرح سے اس نے اپنا رویہ اختیار کرنا ہے اور کیسے کیسے اچھے کھانے کھلانے ہیں تاکہ اس پر کوئی شک بھی نہ کرے۔ اسے غصے پر بھی قابو رکھنا تھا، اپنی ساس کی خدمت بھی کرنی تھی اور ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا برتاؤ بھی کرنا تھا۔ اور اس سب کی وجہ کیا تھی کہ کوئی بھی اس پر شک نہ کرے۔ 6 ماہ اس طرح سے گزر گئے، گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا۔ ہاجرہ نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھ ہی لیا تھا۔ اب اکثر وہ اپنی ساس کی باتوں پر ناراض اور غصہ نہیں ہوتی تھی۔ 6 ماہ میں ایک بار بھی ان کا آپس میں جھگڑا نہیں ہوا تھا اور اب اسے وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی اور ان کے ساتھ رہنا بھی آسان لگنے لگا تھا۔ اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ بدل گیا تھا اور وہ بھی ہاجرہ کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھی اور اپنے سب دوستوں کے درمیان ہاجرہ کی تعریفیں کرتی تھی۔
हाजरा और उसकी सास अब दोनों एक दूसरे को माँ बेटी की तरह समझने लगी थी और इस तरह का बर्ताव एक दूसरे के साथ करने लगी थी। हाजरा का शूअर भी ये सारा मामला देखकर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसकी तो टेंशन भी खत्म हो गई थी। एक दिन हाजरा फिर उस अल्लाह वाले के पास आई। हाजरा ने कहा, बाबा अब मुझे तरीका बताएं कि मैं कैसे अपनी सास को उस जहर से बचा सकती हूँ जो मैंने उनको दिया है। वो तो अब बहुत बदल गई है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो उस जहर की वजह से मर जाए जो मैंने उन्हें दिया है। अल्लाह वाले मुस्कुराने लगे और कहा, बेटी डरने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया था, बल्कि जो जड़ी बूटियां मैंने तुम्हें दी थी वो तो ताकत की थी ताकि उनकी सेहत बेहतर हो जाए। जहर तो तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे रवैये में था, लेकिन वो सब तुमने अपने प्यार से अब खत्म कर दिया है, इसीलिए अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपनी सास के पास वापस जाओ और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बसर करो। इस पर हाजरा को बहुत ज्यादा नदामत भी हुई और खुशी भी हुई कि मैं किस तरह अपनी सास को मारना चाहती थी और अल्लाह वाले ने किस तरह मुझे सीधे रास्ते पर लगा दिया। हाजरा ने अल्लाह वाले का शुक्रिया अदा किया और फौरी तौर पर अपने घर को निकल पड़ी। दोस्तों, याद रखिए कि हमारा रवैया, हमारे अल्फाज और हमारा लहजा ये फैसला करता है कि दूसरे हमारे साथ क्या रवैया अपनाते हैं। इसीलिए हम अपनी बहनों को ये मशवरा देते हैं कि अपने घर में हाजरा की तरह खिदमत करना शुरू कर दें। और जो सास माएँ हैं उनके लिए भी ये गुजारिश है कि अपनी बहू को अपनी बेटी समझो। बेटी नहीं समझ सकती तो बेटी के बराबर तो समझो। इस तरह से घर के मामलात भी ठीक रहेंगे। मर्द हजरात जब घर के मामलात से बेफिक्र होते हैं तो वो अपनी जिंदगी में कामयाबियां हासिल करते हैं।